بچپنے میں بے پناہ محبت فرماتے تھے عالی مرتبت جناب ادریس چچا، اور اس دور کے وہ لوگ تھے جس دور کو بلیاوی شاید اپنی زندگی کی آخری سانس تک کبھی نہ فراموش کر سکتا ہے نہ کرے گا۔ میں مبارکباد دوں مدرسہ نور العلوم معین الاسلام کے اراکین کو، منتظمہ کو، اساتذہ کو، کہ اس مدرسے کی بنیاد جب پڑی تھی تو کسی کے ذہن و تصور میں نہ رہا ہوگا کہ یہ چند گز کی مٹی مستقبل میں اسلام، دین و سنیت اور شریعت کے لیے ایک عظیم کارخانے کی شکل لے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ 1345 ہجری میں 45 ہے نا جی بے شک۔ جس عمارت کی بنیاد پڑی تھی آج 1445 ہجری قریب 1 سال مکمل ہو گئے۔ 100 سال 100 سال یعنی 1 سینچری۔ بے شک۔ کافی عرصے کے بعد میرے بڑے مشفق طالب علمی کے دور میں بڑے بھائی کا رول ادا کرتے رہے محب گرامی جناب محمد علی صاحب اور ان کے گھر کا ایک ایک فرد، قصبے کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بزرگ محبت کرتے رہا۔ مجھ سے پہلے آپ نے جماعت اہل سنت کے ایک نہایت ہی سنجیدہ لب و لہجے کے خطیب بھی، مدرس بھی، فاضلی گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی جمال انور قادری رضوی کی بڑی اچھوتی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ بے شک۔ گرچہ تھوڑی تاخیر سے میں حاضر ہوا، لیکن آنے کے بعد بے پناہ مسرت ہوئی کہ ادارے شریعہ کی جو تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے، اس تحریک کا ڈیمانڈ ہمارے ضلع بلیا میں بھی ہو رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری جماعت میں، اہل سنت میں، بزرگوں کی امانت کے طور پر اگر کوئی ذات دکھ رہی ہے تو قاری قرآن حضرت حافظ و قاری مختار صاحب قبلہ عزیزی۔ بے شک۔ چند علماء کرام کن کا نام لوں، کن کو چھوڑ دوں، تقریباً سبھی ذمہ داران نے مل کر ایک ساتھ ایک طلب، ایک ڈیمانڈ، میں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم سبھی لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ بے شک۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ بلیا جلدی بیٹھتا نہیں ہے، جی بے شک۔ لیکن اگر بیٹھ جائے تو ڈھیروں کی کھٹیا کھڑی کر ہی دیتا ہے۔ بے شک۔ واہ 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 واہ۔ آزادی کی تاریخ سے لے کر ایوان علم و ادب تک، نوک قلم سے لے کر تعمیر تک، بے شک۔ مناظرے سے لے کر تصوف تک، بے شک۔ تصوف کی وادی سے لے کر طریقت تک، واہ واہ۔ اگر ہم کتابیں درسگاہ کھول دیں تو حضرت شمس العلماء علامہ شاہ شمس الدین علی رحمت و رضوان جو جامع معقولات ہیں، بے شک۔ واہ۔ آج کی جنریشن کم جانتی ہے۔
لیکن جنہوں نے علامہ مشتاق احمد نظامی کو نظامی بنایا ہو وہ اسی ضلع بلیا کے سورج پورہ کی پیداوار ہیں. بے شک. جس رئیس القلم کے نوکے قلم سے پوری نجدیت میں آج بھی لرزہ طاری ہے, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ. وہ رئیس القلم جمشید پور کی نہیں اسی سید پورہ کے پیداوار ہیں. زندہ باد زندہ باد. جس علامہ مولانا آزاد سبحانی کے نام سے انگریز چیخ پڑتے تھے ہائے ہائے ہائے. وہ مولانا آزاد سبحانی کسی اور ضلع میں نہیں اسی ضلع بلیا کے پیداوار بے ہیں. شک. واہ 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 واہ. اور تصوف کی وادی میں جن کو رشک کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, فخر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, وہ سرکار یاسی غازی پور کی نہیں اسی سکندر پور کی پیداوار. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب آئیے تھوڑی سی حالیہ دنوں کا ایک سروے کر لیا جائے. زمین مبارک پور کی, واہ واہ. ذات حافظ ملت کی. زندہ باد. منصوبہ تھا سمندر میں باندھ باندھنے کا. ہائے ہائے ہائے. توجہ چاہوں اہل فکر کی. منصوبہ تھا سمندر میں باندھ باندھنے کا, عزم تھا نزدی سکوں سے ٹکرانے کا, زندہ باد زندہ باد. حوصلہ تھا یہودیہ اور سعودیہ کے خزانوں کا غریب نواز کے صدقہ خوروں سے مقابلہ کرنے کا. ہائے 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 ہائے. اس وقت اسی بلیا کا ایک قلندر تھا جس کا نام علامہ عبدالرؤف تھا. زندہ باد زندہ باد. حافظ ملت کا بازو بن کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بباغ دوحل کہا, حافظ ملت آپ اپنا سفر شروع کر دیجئے. ارے کوئی کھڑا رہے نہ رہے, لیکن بلیا کا عبدالرؤف آپ کے سائے کی طرف آ رہے. نعرے تکبیر, نعرہ زندہ باد زندہ باد. اور جب یہ منصوبہ بن کر تیار ہوا ہے, جب یہ منصوبہ بن کر تیار ہوا ہے تو اس کے مجوزہ یونیورسٹی کے محرک کا نام رئیس القلم علامہ ہائے 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 ہائے. زندہ باد. یہ وہی رئیس القلم ہے جنہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا اور اس نقشے میں رکھا تھا کہ ہم غوث اعظم کے غلاموں کے سامنے دامن پھیلائیں گے, زندہ باد. سعودیہ کے حکمرانوں کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے, واہ واہ. ہم غریب نواز کے ٹکڑے کھانے والوں کے سامنے جھولی پھیلائیں گے, ہم ارباب اقتدار کے سامنے عظمتوں کی ٹوپی کبھی گرو نہیں رکھیں گے. آپ ذہن و فکر کو حاضر کیجئے, گویا اشرفیہ کی اس عالمی شہرت کی روح کا نام اگر حافظ ملت ہے تو اس روح کی دھڑکن کا نام حافظ عبدالرؤف ہے. بے شک. واہ واہ. اگر دیوار کی وسعت کا نام اشرفیہ ہے تو اینٹوں کی ترتیب کا نام علامہ ارشد القادری ہے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. تب حافظ ملت نے فخر کر کے کہا تھا, کاش عبدالعزیز کے پاس ہیرے اور جواہرات ہوتے ہائے ہائے تو ایک پلے پر ارشد القادری کو کھڑا کر دیتا اور دوسرے پلے پر سونا اور چاندی رکھ کر کے زندہ باد. ارشد کے برابری تول کر غریبوں میں صدقہ بانٹ دے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. آج الحمدللہ بے پناہ مسرت ہوں کہ ہمارے ضلع میں جو عالم جہاں ہے اسی جگہ اس وقت اب جاگ چکا ہے کہ میری نسلیں کدھر جا رہی ہیں, بے شک. ہمیں گھیرنا کیسے ہے. تو میں آپ سے پوچھ لوں کہ اگر کوئی تحریک چھیڑی جائے آپ کی اولادوں کے مستقبل کے لیے تو نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ دھیرے بول رہے ہو آپ, زور سے بول کر بتا دو, نکلو گے کہ نہیں نکلو گے؟ اگر آواز دی جائے کہ پارٹیوں کے جھنڈا لے کر روز نکلے ہو, نبی کی عزت کا جھنڈا لے کے چلو, واہ 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 واہ. نبی کی عزت کا جھنڈا لے کر چلو. اب یہاں رک کر ایک بات عرض کر دو, علماء کرام کی توجہ کا طالب ہوں. اس وقت ایک بیماری چل پڑی ہے ہر ایک کے نام کے آگے سرکار لگانے کی. اللہ محبوب صاحب, سرکار لگانے کی ایک نئی بیماری چلی ہے.
बलियाबी कहता है यार जमीन के ऊपर आसमान के नीचे सरकार सिर्फ एक है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। बोलेंगे तो बोल दूंगा, अरे मोहब्बत से बोलिए तो बोल दूंगा, वरना मुफ्ती सलीम साहब बहुत गुस्सा होंगे तो कहेंगे अब दोबारा नहीं बुलाना। बलियाबी को बुला लेना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। बेशक। स्टेज थोड़ा सा सेंसिटिव हो तो बलियाबी को दो तो सुनते ही हैं, बेशक। दो, कोई सुने न दे, दो सुनते हैं, दो। एक देश बिचवाने वाला है और दूसरा टेंडर कराने वाला है। और इस वक्त यूपी में और हमारे एक बड़े अच्छे शुभचिंतक हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको अपने सर के बाल से। जब बेचारा बाल खसक के निकलने की कोशिश करता है, बुलडोजर चल गया। लखनऊ में 15 दिन पहले कुछ लोग मिले, प्रेस वाले, बोले आप उन पर फिदा क्यों हैं? मैंने कहा वो हम पर फिदा हैं भाई। वाह 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 वाह। ख्वाजा वाला किसी बाबा पर फिदा नहीं होता है। वाह। नहीं समझे हो तो मैं नहीं समझा सकता हूं, तो समझ गए हो तो मोहब्बत से बोल दो। अहले स्टेज की सरकार सिर्फ एक है। बेशक। सरकार सिर्फ एक। सिर्फ एक। मुल्क बहुत है, हुकूमतें बहुत हैं, बेशक। सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले दानिश की तवज्जो चाहूं। हुकूमतें बहुत हैं, सरकार सिर्फ एक है। बेशक। ये कोई जरूरी नहीं, मैं तो दावे से कहता हूं पूरी दुनिया में जितनी हुकूमतें हैं, वाह वाह वाह। किसी हुक्मरां की औकात नहीं है जो अपना बनाया हुआ कानून जानवरों को समझा दे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अगर लोग संजीदा हो, अगर संजीदा हो तो सुन ले। कोई एक हुक्मरां बता दो जिसने अपना बनाया हुआ कानून जानवरों को समझा दिया हो। बस। कोई एक हुक्मरां बता दो जिसके एहतराम में कोई जानवर खड़ा हुआ हो। हाय हाय। कोई एक हुक्मरां बता दो जिसकी हुकूमत जमीन के नीचे भी चले और जमीनों आसमान के बीच में भी चले। बेशक। वाह 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 वाह। जहाजों को चलते तो देखा है, हाय हाय हाय। हुकूमत चलते नहीं देखा है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। और वो ऐसी सरकार है कि वो रहे ना रहे, हाँ हाँ हाँ। कयामत तक उसका कानून रहेगा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कयामत तक उसका कानून रहेगा। रहेगा। आदमी बदलते रहा, कानून बदलते रहा, हुक्मरां बदलते रहा, कानून बदलते रहा, लोग बदलते रहे, सिस्टम बदलते रहा, प्रोफेसर बदलते, वाइस चांसलर बदलते रहा, सिलेबस बदलते रहा, सिलेबस बदलते रहा, आदमी बदलते रहा, आदमी बदलते रहा, हुकूमतें बदलती रही। लेकिन ऐसी सरकार है, हाय हाय हाय। ऐसी सरकार है जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका कानून कयामत तक के लिए, बेशक। जिसकी हुकूमत की लकीर कयामत तक के लिए, जिसका वसूल कयामत तक के लिए। बलियाबी कहता हुकूमतें हर मुल्क में हैं, वाह। सरकार सिर्फ एक है। सरकार सरकार सिर्फ एक। सिर्फ एक है। तब पूरी दुनिया का मजलूम जब जुल्म के नश्तर लगते हैं
تو حکومتوں کو آواز نہیں دیتا، ہائے 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 ہائے، مدینے کی سرکار کو آواز، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ اور واہ، ہر کونے سے ایک ہی صدا آتی ہے۔ کون سی صدا؟ دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کے اسی مدینے کی سرکار کو آواز دو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آواز بلند کیجئے، آپ مائک والا مت دو، میرے ساتھ لگاؤ، میرے ساتھ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ وفادار مصطفیٰ اور غدار مصطفیٰ کے بیچ کی پہچان ہے۔ بلکہ اب یہاں بباگے دو حلق کرتا، آج سے 3 ماہ پہلے دلی میں اسی جملے پر طوفان مچا، میں نے کائناتیوں کو حسین کے غلاموں نے صبح و شام دیکھا ہے، آنکھیں لال کر کے ان سے باتیں کرنا جن کی آنکھوں میں مدینے کی حرمت کی مٹی نہ لگی ہو، ہائے 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 ہائے، ان سے آنکھیں لال کر کے بات مت کرنا جن کی آنکھوں میں مدینے کے ذرات کے سرمے لگے ہو، ہائے ہائے ہائے، سرمے لگے ہو۔ یہ امتیاز ہے ہمارے ان کے بیچ کا، اور اس نعرے کو دنیا کہاں تک اب روک پائے گی، ہائے ہائے ہائے، اب روک پائے گی؟ اس لیے کہ اب تو یہ نعرہ فلسطین کے بیت المقدس کی آزادی کے لیے گرے ہوئے ہر مکان کے ملبے سے گونج رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا دار رسالت ملت عطائے حضور رئیس القلم۔ کیجئے، یہ 5 الفاظ ہیں، حافظ صاحب ہیں 5 الفاظ، شعرا سے آپ کلام سماعت کریں گے، بلیاوی سے صرف ایک شعر سن لیجیے۔ رقصڑ میں کوٹھی بھی، حویلی بھی، ٹائلز بھی، ماربل بھی، مزائک بھی، گرینائٹ بھی، اے سی بھی، سب ہے، لیکن کسی کی حویلی میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن مسلمان تیری زکوٰۃ میں کتنا دم ہے رے محمد علی بابو، فطرے کے پیسوں میں کتنا پاور ہے قاری صاحب، کہ اس وقت ستہ کی تجوری کی چابی رکھنے والے کو بھی مدرسے سے ڈر لگ رہا۔ ہائے 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 ہائے، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو۔ آج بلیابی وہ پرت کھول دے گا کہ مدرسہ چلانے میں شرم محسوس نہیں کرو گے، فخر محسوس کرو گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آخر ان گنگی اینٹوں کا خوف اتنا کیوں؟ مدرسوں کی عمارتوں کی دی ہوئی زمین باپ دادا کی تعمیر کے لیے ہماری قوم نے اپنی اولادوں کی روٹیاں کم کر دی، مسجدوں کی تعمیر میری زمین پر حکومت کی تجوری کے سکوں سے ہم نے دیا نہیں جلایا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن مصطفیٰ کے عاشقوں کے خون جگر کی کمائی سے 12 ربیع النور کو چراغا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بلیابی نے جب پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ گنتی کرا لو، ریکارڈ پر موجود ہے، نکال کر پڑھ لینا، سیاست میں ٹوپی اور داڑھی والے سے ڈر اسی لیے لگتا ہے حرام خوروں کو کہ سب کی دوا میں، سب کی چائے میں دوا کھلا کر سلایا جا سکتا ہے، زندہ باد، لیکن غریب نواز کے صدقے کی کا ٹکڑا جو کھا لیا ہے اس کو کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ واہ 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 واہ۔ توجہ کر، جب میں نے کہا تھا سروے کرا لو، جنگلوں کے چیتا گن لیے، شیر گن لیے، بکری گن لیے، باغ گن لیے، ایک بار یہ بھی گن لو کہ کس کا دھرم استھل، کس کی دھارمک واہ 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 واہ۔
टेम्पल किसकी इबादत गाह किसकी जमीन पर है, गिन लो। हमारे यहां तो कंसेप्ट क्लियर है कि हड़पी जमीन पर हम सजदा नहीं करते। बेशक, वाह वाह वाह। आले स्टेज अगर डर नहीं रहे तो बोल दीजिए, सर मत हिलाइए, जबान खोलिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मत हिलाइए, जबान खोलिए, डरिए मत। जब तक आलिम नहीं बोलेगा मेरी नस्लें गूंगी रहेंगी। बेशक, वाह वाह। और जिस दिन मस्जिदों का मुसल्ला बोलने लगेगा, बोलने वाले चुप हो जाएंगे, वाह, वाह, दोबारा वाह। बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसलिए कि तारीख का पन्ना गवाह है, चीख चीख कर बोल रहा है कि जब तक आलिम नहीं बोल रहे थे तब तक भारत में लड़ तो रहे थे लोग आजादी की जंग, वाह वाह। अंग्रेज मुस्कुरा रहे थे। इधर नहीं जाना चाह रहा था। प्लीज बेटे बैठ के पिला लो, हाँ बैठ के पिला लो। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। आजादी की जंग, अंग्रेज मुस्कुरा रहे। लेकिन आज जो तहरीक इदारे शरिया की चल रही है, याद रखना पूरी ताकत के साथ खड़ा होना है। बेशक, उसका असर देख लिया है बिहार और झारखंड में। मैं इसकी तरफ लौटूंगा, समय दीजिएगा ना, टाइम है ना आपके पास? जी जी चलो, सुनने का मूड है ना? तो रत्सड़ में कोठी भी, बिल्डिंग भी, हवेली भी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हर वक्त कुरान की तिलावत हो। मुसलमान तेरी ज़कात में कितना पावर है रे, कि हर हुक्मरा खौफ ज़दा है मदरसों से। मौलाना इकराम की तवज्जो चाहूं, मैंने हजरत कारी मुख्तार साहब किबला, मौलाना शाहबुद्दीन साहब इस पर बहुत दिमाग खटाया है कि आखिर मदरसों के यतीमों से डर क्यों लगता है, जबकि मदरसों में हमने इंटीनेशन नहीं पढ़ाया, मोहब्बत पढ़ाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने मदरसों में भारत से बगावत नहीं पढ़ाई है, सरहदों पर टैंक तोड़ने के हौसले पढ़ाए हैं। बेशक, वाह 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 वाह। हमने मदरसों में नफरत नहीं पढ़ाया है, बल्कि अंग्रेजों को भगाने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी के जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर मदरसों से इतना डर क्यों? रिजल्ट आएगा तो आप अपने को रोक नहीं पाओगे। तो इन पांचों हाफिजे कुरान को देखें और सिर्फ एक शेर सुन लें। जमीन 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 जमीन, वाह भीगी हुई है वाह। आंसुओं से, जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, वाह। नाज़िम इजलास जो आपने शेर पढ़ा है ना, हुकूमतें हो तुम्हें मुबारक, बगावतें न हम करेंगे। उस वक्त उपसभापति थे मोहतरम जनाब हामिद अंसारी साहब, उन्होंने उन पर दबाव पड़ा था कि बलियावी को के इस शेर को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं निकाल दिया जाए, लेकिन जिसने ये शेर पढ़ा है एक बार उससे भी पूछ लीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार उससे भी पूछ लीजिए। तो जिस योद्धा ने ये डिमांड किया था, मुलाकात हो गई, हमको तो खबर मिल ही गई कि डिमांड लेकर गए थे। मैंने कहा हम ही को निकलवा दो, शेर क्यों निकलवाओगे? जहन को हाजिर कीजिए। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। फजा में, वाह वाह वाह। फजा में फजा में
آیتیں مہک رہی ہیں، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مشن کی نہیں، مرتا آدمی ہے، مشن نہیں۔ مرتا آدمی ہے، مشن نہیں۔ انسان روز پیدا ہوتا ہے، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ مرتے لوگ ہیں، مشن نہیں مرتا۔ اب ذہن کو یہی روک لیجئے گا، موت آدمی کی ہوتی، بس اتنے ہی یاد رکھیے، مشن کی نہیں۔ مرتے انسان ہیں، مشن نہیں۔ وادی مکے کی، وادی مکے کی، گھر عبداللہ کا، مہینہ ربیع النور کا، تاریخ 12 ربیع الاول کی، وقت صبح صادق کا، وقت صبح صادق کا۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بولیں گے تو بولوں گا، اوئے دھکا نہ دینا پڑے، بول دیجئے بول دیجئے۔ وقت صبح صادق کا، گھر عبداللہ کا، ولادت کسی بچے کی۔ قبیلہ قریش نے کہا عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں، مشن کی نہیں۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن نہیں۔ مشن کبھی کبھی۔ ذہن قریب رکھیے، کسی نے کہا عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ مکے کی عورتوں نے کہا آمنہ بی کو لگتے جگر پیدا ہوا۔ زندہ باد۔ توجہ چاہو۔ کسی نے کہا عبداللہ کا پوتا، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا۔ عورتوں نے کہا آمنہ کا لگتے جگر۔ گزرنے والا اہل دل گزر رہا ہے تو خانہ کعبہ وجد میں مسکرائے جا رہا ہے۔ زندہ باد۔ خانہ کعبہ وجد میں مسکرائے جا رہا ہے۔ کسی صاحب دل نے قریب سے جا کے دیکھا، او کعبہ آج اتنا مست کیوں؟ دل لگاؤ گے یہیں سے کئی گھنٹے کی تقریر ایک جملے میں۔ او کعبہ آج اتنا مستی میں کیوں؟ خانہ کعبہ مسکرا کے کہتا دیوار مت دیکھ، گود دیکھ۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بول دے یار، بول دے یار، بول دے۔ توجہ چاہو، دیوار مت دیکھ، گود میں دیکھ، گود میں۔ اہل نظر نے کہا ارے پتھر کی گود میں پتھر ہی تو تھا، پتھر کی گود میں پتھر ہی تو تھا۔ کہا اب بھی کس حال میں ہے یہ دیکھ۔ جیسے ہی نظر پڑی تو دیکھا 360۔ زندہ باد زندہ باد۔ بولو گے تو بول دوں گا، بولو گے۔ 360 جو برسوں سے قبضہ کیے تھے، اگر سمجھ سکتے ہو، پہنچ سکتے ہو تو پہنچنے کی کوشش کرنا۔ بولو 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 بولو۔ 360 جو برسوں سے قبضہ کیے تھے، نہ بلڈوزر، نہ ہتھوڑا، نہ ڈنڈا، نہ فوج۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں، مشن کی نہیں۔ پیدا لوگ روز ہوتے ہیں، مشن نہیں۔ مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا۔ او کعبہ تیری گود میں پتھر ہی تو تھے، وہی گرے۔ خانہ کعبہ پکار کر بول پڑا یہ صرف گرے نہیں ہے، بلکہ اب تو ان کی صفائی کا مشن آج سے شروع ہو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔
کی آمد طٰہٰ کی آمد ذرا زور سے بولو. ابھی عالم تصور میں خانہ کعبہ کے در و دیوار سے پوچھتا آخر یہ کیفیت آخر 360 کا الٹنا پلٹنا تب کعبہ پکار کر جواب دیتا ارے آج عبداللہ کے گھر بیٹا نہیں پیدا ہوا اللہ کی وحدانیت کا مشن پیدا ہوا ہے زندہ باد رب کی ربوبیت کا مشن پیدا ہوا ہے آج کعبہ وجد میں جھوم رہا ہے کل پوری کائنات وجد میں جھومے گی اس لیے کہ عبد المطلب کا پوتا ہی نہیں پیدا ہوا رب کی ربوبیت کا مشن پیدا ہوا. زندہ باد زندہ باد. موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں. موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں. قتل انسانوں کا ہوتا ہے مشن کا نہیں. قتل انسانوں کا ہوتا ہے مشن کا نہیں. پورے ملک میں طوفان ہے پورے ملک میں ہنگامہ ہے کہ آخر مدرسے اور آج تو کچھ انگریزی بولنے والے وہ بھی رٹو خان سمجھو چاہو رٹو خان صرف 50 ورڈ یاد ہیں اس کو دس دیٹ بھر جانتا لیکن چائے خانے میں بھاشن دے گا مدرسے پر پیسہ کیوں خرچ کرنا. او عقل کے ٹورے اگر مدرسوں کا خوف نہیں ہوتا تو اب تک نہ جانے لوگ کیا سے کیا کر لیے ہوتے. واہ 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 واہ. بول دو توجہ چاہو. زکات کے رقم میں جاگیر کھلاوے ہم فطرے کا پیسہ ایمان والوں کا پھر بھی بے چینی آپ کو کیوں. تب ذہن کو حاضر کرو موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں. چلتا مسافر ہے سنگ میل نہیں چلتا. چلتا مسافر ہے سنگ میل نہیں چلتا. تھکتے لوگ ہیں راستہ کبھی نہیں تھکتا. کاش یہ گفتگو میں کہیں اور کر دیا ہوتا. تھکتے لوگ ہیں راستہ نہیں تھکتا. بیٹھتا کارواں ہے آسمان نہیں بیٹھتا. توجہ چاہوں ذہن کو حاضر کرنا موت آدمی کی ہوتی ہے مشن کی نہیں. 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت جو وحدانیت کا مشن آیا. توجہ چاہوں اہل شعور کی توجہ چاہوں اہل شعور کی ذہن حاضر کریں گے. مشن آ گیا لیکن مشن چپ ہے. مشن چپ ہے. محبوب آ گئے محبوب چپ ہے. جو وحدانیت کا محرک تھا وہ آ گیا لیکن چپ ہے. جو آخری پیغمبر آیا ہے پیغمبر تو آ گیا لیکن پیغمبر چپ ہے. کتنے دنوں تک چپ رہے مصطفیٰ؟ ارے کچھ تو بولو. تو ڈر کیوں رہے؟ کتنے دنوں تک؟ 40 سال. کتنے دنوں تک؟ اب تو زور سے بول دو. کتنے دنوں تک؟ 40 سال. کوئی 4 گھنٹہ چپ رہنے کو تیار نہیں ہے. جی بے شک. مولانا اظہر صاحب امریکہ نے میڈیکل سائنس میں اتنا ڈیولپ کیا کہ اس نے ایک آدمی کی کڈنی بدل دی اور جس کی کڈنی بدلی وہ 3 گھنٹے کے بعد بولا مجھ کو کام دو میں فٹ ہوں. مجھ کو کام دو میں فٹ ہوں.
تو چائنا بولا یہ کون سا چمتکار کیے؟ میں نے تو ایک آدمی کی کڈنی ہارٹ دونوں بدل دیا، 2.5 گھنٹے کے اندر کام مانگ رہا۔ تو میرا بھارت وشو گرو ہے، کسی سے کم ہے؟ بھارت نے کہا تم دونوں پاگل ہو، ارے ہم بھارتیوں نے صرف ایک آدمی بدلا ہے، پورا بھارت کام مانگ رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو جلدی سمجھ میں آ گیا۔ عبد الوکیل بابو آپ خیریت سے ہیں نا؟ ڈریے مت جی، موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ اب بلیابی آپ کی توجہ اس 5 گنبد والے مسجد کی طرف لے چلو۔ پورے ہندوستان میں 3 ہی گنبد کی عموماً مسجدیں ملتی ہیں، بولو گے تو بول دوں گا، اوئے زور سے بول دو تو بول دوں گا۔ یہ 5 گنبد والی مسجد چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے لوگوں، مرتے لوگ ہیں، مشن نہیں مرتا۔ موت انسانوں کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ پلیز ان کو جلدی جانے دیجیے، جانا ہو تو جلدی جاؤ، بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ نبی کسی ضرورت سے جا رہا ہوگا، جانے دو۔ بول دو سبحان اللہ اور زور سے، سننا ہے تو پیار سے بول دو۔ اب ذہن کو حاضر کرنا، مشن قربانی مانگتا ہے، مشن قربانی مانگتا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی مشن کھڑا ہوا ہی نہیں۔ بلیابی کھم ٹھوک کے کہتا پورے بھارت میں زمینوں کی آزادی کی جنگ فوج لڑتی ہے، زمینوں کی آزادی کی جنگ پولیس لڑتی ہے، مصطفیٰ کے دین کے مشن کی جنگ نبی کا عاشق لڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اگر اس مشن کا مبلغ عاشق نہ ہوتا، اہل فکر کی توجہ چاہوں، اہل فکر کی توجہ چاہوں، اگر اس فکر کا مبلغ عاشق نہ ہوتا، اس مشن کا مبلغ عاشق نہ ہوتا، اس مشن کے مبلغوں نے جسم نہیں روح نہ دیا ہوتا، روح نہ دیا ہوتا۔ معاف کرنا، جسم کا سودا ہر کوئی کر لیتا ہے رے، لیکن روحوں کا سودا تو صرف عاشق ہی کیا کرتا ہے۔ اور جس نے سودا کر لیا محبوب کی چوکھٹ پر، زخم اس کے مالک مانے نہیں رکھتا ہے، محبوب مانے رکھتا ہے۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ جو آج بیت المقدس میں ہو رہا ہے، یاد کریں موت آدمی کی یہیں سے گفتگو۔ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ مدرسوں سے لوگوں کو خوف کیوں لگ رہا ہے؟ ہزاروں سال پہلے اسی بیت المقدس پر یہود و نصارہ نے قبضہ کیا تھا، اور جس طرح آج دبئی، ابوظہبی، دمام، سعودیہ عرب یونائٹڈ میں بیٹھے عرب کے حکمراں کعبے کی کمائی سے حویلی بنا رہے ہیں، کل اسی طرح چپ تھے جب یہودیوں نے بیت المقدس پر تالا مارا تھا، لیکن اسی عرب کی وادی میں ایک نوجوان، ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟
ایک نوجوان صلاح الدین ایوبی تھا، جب ہوش میں وجود آ گیا گنبد خضرا کی چھاؤں میں اپنے وجود کا سودا کر لیا۔ اس وقت اس کی روح کی آواز آتی ہے، شب معراج میں مصطفیٰ نے جس مسجد نے بیت المقدس میں امامت کی ہو، آج وہ کفر کے نرغے میں ہے، یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اسباب حکومت نہیں ہے، عزم ہے، لشکر نہیں ہے، عشق ہے، دولت نہیں ہے، ہمت ہے، پیسہ نہیں ہے، عزم ہے۔ آج مصطفیٰ کے غلاموں سے ہر حکمراں کو اسی لیے ڈر لگتا، کب شہر میں چھچھندر بھی مرے تو فوج میرے دروازے لگائی جاتی ہے، فورس میرے دروازے ڈالی جاتی ہے۔ ڈر ہے، ڈر ہے۔ بے شک میرے عزیز، جس وقت وہ صلاح الدین ایوبی جب اسی بھارت، غیر منقسم بھارت، یعنی بٹوارے سے پہلے کا بھارت، سندھ کی ساحل پر ایمان والوں کی بیٹیوں کو قید و بند میں ڈالا گیا تھا، اسی سندھ کے ساحل سے ایک کارواں عرب کو جا رہا تھا، مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ جب جاتا ہوا کارواں دیکھا ہے تو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں مقید سیدہ فاطمہ کی کنیزوں نے اس کارواں نے عشق سے کہا تھا، تم جا رہے ہو عرب کو، عرب کے صحرا میں میرا ایک بھائی رہتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، اس سے میرا سلام کہنا، اس سے میرا سلام کہنا۔ یہ مت کہنا کہ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں، یہ مت کہنا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اتنا کہنا اس کے سندھ کے قید خانے میں تیرے کلمہ پڑھنے والی تیری بہنیں قید ہیں، سلام کا جواب ہواؤں کے کاندھے پر نہیں، قید خانے کے دروازے پر مانگ رہی ہے۔ ذہن کو حاضر کرنا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے عرب کی وادی میں مورچہ سنبھالا، یہودیوں نے کہا ناممکن ہے، اب بیت المقدس ایمان والوں کے قبضے میں نہیں جائے گا، ٹیکنالوجی میرے پاس، پاور میرے پاس، سمندر پر قبضہ میرے پاس، دریائے احمر پر جھنڈا میرے پاس، لال ساگر میرے قبضے میں، کسی ملک کا کوئی بیڑا نہیں گزر پائے گا جب تک ہم نہ چاہیں، جس کو بھی گزرنا ہوگا تو اسی راستے سے گزرنا ہوگا، قبضہ میرا ہے۔ ذہن کو حاضر کر، مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں۔ اس عرب کی وادی میں جب صلاح الدین ایوبی نے مورچہ سنبھال لیا، لال ساگر سے لے کر فلسطین کی وادی تک، مکے کے خطے سے لے کر کے سندھ کی سرحد تک، جب صلاح الدین ایوبی کا سکہ چلنے لگا، وہی صلاح الدین جنہوں نے یہودیوں کی مضبوط اتحاد کی دیوار توڑا ہے اور بیت المقدس پر پھر دوبارہ ایمان والوں کا قبضہ واپس دلایا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں، مشن کی نہیں۔ اب میں سوچتے رہا قاری مختار صاحب کہ آخر یہ صلاح الدین ایوبی پڑھا کہاں سے ہے؟ مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی تعلیم کہاں سے ہے؟ مکہ یونیورسٹی ہے نہیں، مکہ یونیورسٹی ہے نہیں، بغداد یونیورسٹی پیدا نہیں ہے، جامعہ ازہر کا وجود نہیں ہے، آخر صلاح الدین ایوبی پڑھا کہاں سے؟ تو کل کے مدرسے میں آج کے مدرسے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آج کا پڑھانے والا قادری ہے،
صلاح الدین ایوبی کو پڑھانے والا عبد القادر تھا، زندہ باد زندہ باد غوث اعظم کا شاگرد تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تب کفر کی لیبرٹی سے رپورٹ آئی ہے کہ جب تک چٹائیوں پر قلندر جھومتے رہیں گے، جب تک چٹائیوں پر قلندر جھومتے رہیں گے، دنیا میں دریاؤں کا راستہ تو بدلا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کے دین کا قانون نہیں بدلا جا سکتا ہے، نبی کی شریعت کا وصول نہیں بدلا جا سکتا ہے، حکومتوں میں وزیر تو بدلا جا سکتا ہے، جسے نبی نے حرام کہہ دیا ہے اس حرام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ بے شک، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ڈر اس سے لگ رہا ہے، بے شک، واہ۔ اس لیے میرے عزیز، میں تو کبھی کبھی اپنے عالموں کے ایثار اور جذبے اور قربانی کو دیکھ کر رش کرتا ہوں، میرے اللہ، میرے عالموں میں کتنی سہن شکتی ہے، میرا عالم کتنا برداشت کرتا ہے جناب۔ سال میں 500 روپیہ دیتے ہو کتنی تقریر سنا کر، سال میں 10,000 روپیہ دیتے ہو کئی مرتبہ دروازے پر دوڑا کر، پھر بھی میرا عالم غصہ نہیں ہوتا، ادب سے سلام کرتا، آپ کی اولادوں کی خیریت پوچھتا ہے۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا، زور سے بول دو، صحیح ہے کہ غلط؟ میرا عالم رات کے اندھیرے میں گٹی پر ٹھیلے پر لدی ہوئی سیمنٹ کی بوری کو دھکا دیتا تاکہ 100-200 روپیہ بچ جائے گا تو کل مدرسے کے کام آئے گا۔ ایسے بھی عالموں کو میں نے دیکھا ہے جناب۔ اس ترپورہ میں مولانا اظہر صاحب فساد ہوا تھا 3 سال پہلے، سب سے پہلے بلیابی پہنچا تو ہوا کہ ایئرپورٹ سے اندر نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ ایئرپورٹ سے مجھے اندر نہیں جانے دو گے، یہ آپ کا کام ہے، لیکن میں اندر ہی نہیں یہ کہ گاؤں جاؤں گا، روک سکو تو روک لو۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس رئیس القلم نے جو گھٹی میں پلایا ہے درد، ورنہ بلیابی کے چہرے پر بھی چارمنگ ہوتی ہے۔ مولانا مفتی سلیم الدین صاحب بہت قریب سے بلیابی کو دیکھیں، ایم پی رہا، ایم ایل سی رہا، لیکن الحمدللہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے جو کہیں سے ایک کلیم لگا دی کہ بلیابی نے کسی کی چائے پیو۔ بے شک، واہ 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 واہ، بے شک۔ ذہن کو حاضر کرنا میرے عزیز، ڈرو مت، اپنی اولادوں کو خوف میں مت رکھو۔ کوئی کتنا ہو بڑا ہو سکتا ہے، وقت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ بے شک، واہ۔ کوئی کتنا بڑا ہو سکتا ہے، سمے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ برسوں تک جس کانے کعبہ نے 360 کو برداشت کیا، وحدانیت کا مشن آیا تو دھکا نہیں دینا پڑا۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے میرے بچوں کو ڈرانے کا، اور اب تو میں نے بہار میں نعرہ ٹھوک دیا ہے، اس پر اب پورا بوال ہے، اور نعرہ یہ ٹھوکا ہے کہ جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری۔ واہ واہ واہ۔ کیا مایوس کر رکھا ہے میری نسلوں کو لوگوں نے، کیا کرے، وکلپ نہیں ہے۔ 7% آبادی والے نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس وکلپ نہیں ہے، 6% 3% والوں نے کبھی نہیں کہا وکلپ نہیں ہے، 22% والا وکلپ کا کٹورا لے کے گھوم رہا۔ ارے جسم کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، مذہب نہیں بدلا جاتا۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ رہنے کا مکان بدلا جاتا ہے، دستور نہیں بدلا جاتا۔ بے شک، واہ۔ ٹوٹا ہوا شیشہ بدلا جاتا ہے، چہرہ نہیں بدلا جاتا۔ بے شک۔ لیکن یہاں کون سمجھائے گا؟ اور وہ بھی ان کے بچوں سے حب الوطنی، دیش پریم کا سرٹیفکیٹ لوگ مانگ رہے ہیں۔
جب میں دلی سے لے کر کولکتہ، ممبئی سے لے کر پٹنہ تک کہتا ہوں ایک بار ہم سے بھی مانگ لو یار، تو سیدھے بولتا نہیں آپ کا تو سب اوکے ہے، کہنے میں مانگو۔ ٹائم آ رہا پھر ایک چھچندر باہر نکالا جائے گا NRC کا۔ ارے مسلمان صرف پڑھ مت سمجھ، کیسے ٹرپ میں لیا جاتا ہے یہ پہلے نقشہ بنتا ہے۔ معاف کرنا، سیکولر نام کا کوئی جانور تھا بہت پہلے، 1977 نہیں 1947 میں وہ جانور مر گیا۔ وہ ایک لفظ ہے مسلم محلے میں بھاشن دینے کا، باقی کہیں کچھ نہیں ہے۔ وداؤٹ کرائسس کوالٹی کی قیمت نہیں ہوتی، جب کرائسس ہوگی تب ڈیمانڈ ہوگا۔ اب مارکیٹ میں جس دن مچھلی ہو اس دن کون محمد علی صاحب کے پاس آئے گا، لیکن جس دن مال کم اترے گا منڈی میں اس دن سب ان کے پاس آئیں گے۔ ڈرو مت، فخر کرو ہم ہندوستانی ہیں۔ بولو 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 بولو۔ اور میرا رشتہ وہ نہیں جو ستا اور کاروبار کا ہو۔ اہل اسٹیج اجازت دے تو تاریخ کی کئی ایک موٹی جلد کتاب بس 2 منٹ کے اندر پڑھ دو۔ بھارت کی مٹی سے صرف میرے باپ دادا کے ہڈیوں کا ہی رشتہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو آسٹریلیا کے جنگل سے لائے گئے ہوں، ہم وہ بھی نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کے لیے کبھی دسترخوان بچھایا ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہاں ہم وہ ضرور ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو عدالت میں کھڑے ہو کر معافی مانگے ہوں۔ ہم تو اس کی اولاد ہیں یار، اس کی اولاد ہیں جو آج بھی کالا پانی میں چادر تان کے سوئے ہوا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ مولانا اظہر صاحب، میں خود گیا تھا جب میں MP تھا تو اچانک یاد آیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا مزار کہاں ہے، ڈھونڈو۔ کالا پانی سنتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہاں ہے۔ پورٹ بلیئر حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ، لوگوں نے سوچا تھا مولوی صاحب ہے کوئی گھوم رہا ٹوپی پہن کے۔ پہلے پورے سلیور جیل کی پوری چاروں طرف گھوم پھر لیا، اس کے بعد سب لوٹا، لگایا ٹیلی فون کلکٹر کو۔ میں نے کہا DM صاحب میں بلیاوی بول رہا ہوں، میرے پروگرام کی کاپی ملی ہے آپ کو؟ بولا جی صاحب ملی ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا اسی لیے تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کاپی ملی ہے کہ نہیں ملی۔ کہا کاپی تو مل گئی ہے، کوئی ایئرپورٹ نہیں گیا تھا؟ میں نے کہا کاپی سمیت جس کو ایئرپورٹ بھیجے تھے بھیج دیجیے، میں سرکٹ ہاؤس میں ہوں۔ بھاگے پرائے DM صاحب آئے، میں نے کہا کہ سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، کوئی مولانا فضل حق خیر آبادی تھے جن کو کالا پانی کی سزا تھی، ان کی لاش کو مچھلی کھا گئی یا قبر بھی کہیں ہے؟ ایسا لگتا تھا جسے سمندر کا پانی اس کے سر سے ٹپک رہا ہو۔ میں نے کہا میں مولوی ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ شریف آدمی ہو اب میں دلی میں گھسیٹوں۔ 20 منٹ کا موقع،
100 किलोमीटर 35 किलोमीटर के रेडियस के पोर्ट विलियर का एक एक गली, एक एक चप्पा, एक एक चौक, एक एक चौराहा, एक एक घर का नक्शा लिया गया। लेकिन मुझे मालूम था कि उनका मज़ार शरीफ किधर है। एक समंदर के मुड़ेरे पर। और मैं अपने उलमाए इकराम को ये मुसर्रत भरी खबर सुना दूं कि पूरे पोर्ट विलियर में, पूरे काला पानी में वाइट मिट्टी है ही नहीं। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी अली रहमा के मज़ार शरीफ के पाइती और सिरहने दोनों तरफ वाइट मिट्टी अज खुद निकलती रहती है, जो मेरे कांधे के बराबर दोनों तरफ खड़ी है। वाह 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 वाह। आज भी डरो मत, डराओ मत। भारत से मेरी हुब्बुल वतनी, भारत की मिट्टी से प्यार हमारा है, रहेगा। हम 2 नंबर के नहीं हैं जो बीच में पहचान पत्र बनवाए हों। हम कोई सरंगी बजा करके भारतीय नहीं बने हैं। जो कल थे वही आज हैं, वही कयामत तक रहेंगे। अब ज़हन को हाजिर कीजिएगा। जमीन रब की, आसमान रब का, मुल्क बहुत, लेकिन भारत की मिट्टी से मुसलमान आखिरी सांस तक मोहब्बत इसलिए करेगा कि मेरे मुस्तफा ने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, हिंद का नाम लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, रब की रबूबियत का पहला मुखबिर अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ये खबर देने वाला पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रूम में नहीं आया, भारत में। और खाने काबा का तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के से नहीं गया है, भारत से। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिसका नाम आदम है, जिसका नाम आदम है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन कुर्बानी मांगता है, मिशन कुर्बानी मांगता है। हम रहे न रहे मिशन रहेगा, आप रहो न रहो मिशन रहेगा, जमाना रहे न रहे मिशन रहेगा, मुल्क रहे न रहे मिशन रहेगा, कौमें रहे न रहे मिशन रहेगा। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जिन बुजुर्गों ने मदरसा की बुनियाद डाली थी, वो गूंगे मकानों की दीवार की बुनियाद नहीं डाली थी, मुस्तफा के दीन के मिशन की बुनियाद डाली थी, नबी की शरीयत के मिशन की बुनियाद डाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मसरत हो रही है कि रत्सड़ के जयालों ने बाप दादा के मिशन को कमजोर नहीं होने दिया। आज मिशन मुस्कुरा भी रहा है, मिशन गुनगुना भी रहा है। दीवारें मुस्कुरा कर कह रही हैं, औलादें और वारिस सभी जिंदा हैं। बच्चे सीने में कुरान करीम के हिफ्ज़ की नेमत लेकर गुनगुना कर कह रहे हैं, कोई रहे न रहे मिशन रहेगा, जमाना रहे न रहे मिशन रहेगा। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, इस वक्त जहेज और लानत और डिमांड ने बोलो बेटियों को बोझ बनाया कि नहीं बनाया? अब आप नहीं बोलेंगे, अरे बोलो ना, बनाया कि नहीं बनाया? माफ करना यार, तुझे पता नहीं है 2022 में बलियावी ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 सूबे के 700 उलमाए कराम को जमा किया था और पटना में हजरत वो मीटिंग चली थी तकरीबन 9 घंटे।
तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आज नामूस रिसालत का मसला पूरे भारत में सबसे बड़ा मसला बनते जा रहा है। मेरे नबी की अजमत पर पत्थर मारने के लिए सत्ता के लोगों ने कुछ कुत्ते पाल रखे हैं, वो कभी न कभी भौंकते रहते हैं। आखिर कब तक? हमारे बच्चे लावारिस हो गए हैं। मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग होती है तो सेकुलर कहलाने वाले लड्डू बांटते हैं, मियां का वोट मुकम्मल। मेरे बच्चों को गाड़ी में बंद करके जला दिया जाता है, किसी सेकुलर कहने वाले की जबान नहीं खुलती। हमारे बच्चे चौराहे पर भीड़ में मार दिए जाते हैं, लोग एक लफ्ज नहीं बोलते। तब बलियावी ने तय किया कि हर दौर में, हर जमाने में जब मुल्क थक कर चुप हो गया है तब आलिमों ने बोलना शुरू किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने उलमा से इल्तिजा करेंगे कि अब उतरिए अहद का अमामा बांध कर, बेशक वाह, अब उतरिए हौसलों का कलेजा लेकर, इसलिए कि तारीख यही कहती है कि जब जमीन पर कब्जा सत्ता ने किया तो आजादी के लिए आलिम आया है। बेशक वाह। और जब मजहब की शबीह बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सूरत बचाने के लिए आलिम आया है। बेशक जरूरत आ पड़ी है कि अपने मुल्क के तहफ्फुज के साथ अपनी कौम की बेटियों की इज्जत और जवानों का मुस्तकबिल बचाया जाए। बेशक। तो मैं आपसे पूछ लूं, हजरत पिछले साल रमजान में दलाल घूम रहे हैं इन दिनों गरीब आबादियों में मुसलमानों के, बेचो खूब बेटा बेचो, लगा दो कीमत 5 लाख 10 लाख, बेचो। लेकिन ये मंजर देखने के बाद हैरत होती है कि इसने बेटा पैदा किया था कि जानवर पैदा किया था। बाप कितना जलील हो सकता है लेकिन खून नहीं बेचता। लेकिन क्या दौर आ गया है कि इस वक्त बाप अपने बेटे का सौदा कर रहा है। बेशक। लेकिन अगर होश में नहीं है तो आइए, पिछले साल रमजान में तकरीबन 22 बच्चियों को वाड़मेड़ से छुड़ाना पड़ा है, बलियावी को 22। हजरत रात को फोन आ रहा किसी के चीखने का, मैं घबराया। मैंने कहा कौन आदमी है भाई, न बोल रहा है न कुछ, सिर्फ रो रहा चीख रहा, मेरी बेटी लुट गई, मेरी बेटी लुट गई। डांटा। मैंने कहा पहले आदमी की तरह मुझसे बात कर, तू है कौन? मेरे अजीज, सिर्फ शादी के फजूल खर्ची को हम रोक देना तो मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा, पढ़कर पावर का कलम ले लेगा। अब वो गरीबी ना रही जब बाप मेरा फटी लुंगी बांध के घूमता था, वो दौर खत्म हो गए जब चोकर की रोटी खाकर हमारे बाप दादा जिंदा रहे। लेकिन आज के जवानों, इबरत हासिल करो। हम सबों के बाप दादा ने फटी हुई लुंगियों में गांठ बांधकर दिन बिता लिए, चाहते थे कि वो भी अच्छा खाना खाएं, लेकिन उन्होंने चटनी भात खाकर जिंदगी बिता ली, अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा। लेकिन आज हर गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन के टुकड़े बेच रहा, हर भाई अपनी बहन के रुखसती के लिए सूद पर पैसे ले रहा। बोलो इसके खिलाफ मोर्चा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलकर बताओ मजमा वालों, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
اس کے لیے اگر تحریک چھیڑا جائے تو ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ میں نے بھی وعدہ کیا ہے میں ٹائم دوں گا. بے شک. ہم اپنے علماء کرام سے بنتی کر کے، ہاتھ جوڑ کے، پیر پکڑ کے، جوتی سیدھی کر کے عرض کریں گے، جو عالم جہاں ہے اسی جگہ سے 24 گھنٹہ میں صرف 1 گھنٹہ بلیا ضلع میں 17 بلاک ہے، ایک آدمی دوسرے بلاک کے عالم کو جان رہا ہے. ہم پہلے اپنی مسجد گن لیں، ہماری مسجدیں کتنی ہیں، اس گاؤں میں مکتب ہے کہ نہیں، اس مسجد کا صدر سیکریٹری کون ہے، اس گاؤں میں اگر محرم کمیٹی ہو تو وہاں کے تعزیہ دار کو بھی بلاویں. صرف محرم میں جھنڈا نکال دینے سے اسلام نہیں بچے گا. صرف محرم میں باجا بجا لینے سے اسلام کا باجا تو بجا دو گے، اسلام نہیں بچے گا. ان کو بھی بلائیے اور بنے ایک سماج، ایک چٹائی. جب ایک چٹائی بن جائے گی، ایک آواز ہو جائیں گے تو یاد رکھنا، میں تو دعوت دے رہا ہوں، کسی کی ہمت ہو تو چلو ہزاری باغ میں، ڈالٹن گنج میں، مظفر پور میں، ویشالی میں، سیتامڑھی میں، مدھوبنی میں، بیتیا میں، جہاں جہاں ادارے شریعہ کی تحریک بیداری کا اجلاس ہو چکا ہے. کسی سیٹ کی اوقات ہے تو اپنے بیٹے کی بارات میں بینڈ باجا ڈسکو ڈانس لے جا کے دکھا دے. کتے نہیں ملیں گے استقبال کے لیے، کتنا ہو پیسہ خرچ کر لو، اوقات نہیں ہے کہ اس گاؤں کا، اس علاقے کا کوئی عالم نکاح پڑھا دے. مسلمان میں تیرے ضمیر کی آواز سننا چاہتا ہوں، بتا. اسی دلی کے غازی پور بارڈر پر ایک کسان کا بیٹا جس کے لیے پانی روک دیا گیا تھا کہ پانی نہیں جانے دیں گے کسانوں کے آندولن میں، وہ اپنے دھرنے سے بیٹھ کر پیاس سے بلک کے رو کر کہا تھا، میری قوم کے لوگوں مجھ کو پانی بند ہے، میں پیاسا ہوں، مجھ کو پانی پلاؤ. قاری مختار صاحب، یہ اخبار کی خبر نہیں، اندر سے وجود جھنجھوڑ دینے والی تاریخ ہے. میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا قوم میں زندگی ہے صاحب. اس کے سردار نے آواز دیا کہ میں پیاسا ہوں، پانی لاؤ. ہر گھر سے نوجوان مٹکے میں پانی، بالٹی میں پانی، گلاس میں پانی، لوٹا میں پانی لے کر دوڑ پڑا. ارے وہ پانی نہیں تھا، ارے مٹکے میں وہ ہمت تھی، مٹکے میں وہ حوصلہ تھا، مٹکے میں. اور جب اتر گیا تو گھٹنے ٹکوا دیا. ڈرو مت، ڈرو مت، اپنی نسلوں کو زندہ رکھنا ہو تو خود مر جانا، مشن مت مرنے دینا. واہ 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 واہ. مرنا تیرا منظور ہے، مشن کا مرنا منظور نہیں. اس لیے کہ موت آدمی کی ہوتی ہے، مشن کی نہیں ہوتی. اگر مشن کی موت ہوئی ہوتی تو عرب کی وادی سے اسلام نکل کر آج بھارت کے رتھڑ اور گاؤں میں نہیں پہنچا ہوتا. موت لوگوں کی ہوتے رہی، مشن سے ہتمند ہوتے رہا. بے شک، زندہ باد زندہ باد. اور اس مشن کو اینٹی بائیوٹک اور اس مشن کو تقویت دینے والی کوئی کمپنی ہے، کوئی سیٹ اپ ہے تو وہ مدرسہ ہے. اور اسی مدرسوں سے مشن زندہ بھی ہے، چل بھی رہا ہے. تو عید بعد میٹنگ بلائی جائے گی تو گاؤں کے ذمہ داران لوگ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ دھیرے بول رہے ہیں جی. تو جہیز کے خلاف مطالبے، جہیز کے خلاف، تلک کے خلاف، شادی میں فضول خرچی کے خلاف
بچوں کے مستقبل کے لیے، تعلیم کے لیے اگر لڑائی چھیڑی جائے تو ساتھ دیں گے کہ چھوڑ کر بھاگیں گے؟ کتنے لوگ دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. ہمارے حضرت لوگ ساتھ نہیں دیں گے. رکھو، اب نعرہ لگاؤ، بیچ سے کوئی کھڑا ہو کے تاریخ صلاح الدین ایوبی نے فلسطین میں لکھا تھا، آج اسی تاریخ کو دوبارہ مصطفیٰ کے مشن کے عاشقوں نے لکھنا شروع کیا ہے، جنہوں نے اپنے اقتدار کی حویلی میں بیٹھ کر کہا تھا 6 گھنٹے کے اندر وجود مٹ جائے گا، 12 گھنٹے کے اندر یہ ختم ہو جائیں گے. آج فلسطین کی گلیوں سے یہی نعرہ لگ رہا ہے، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے. اس لیے کہ زمینوں کے ٹکڑوں کی جنگ فوج لڑتی ہے، اسلام کے مشن کا جنگ نبی کا عاشق لڑتا ہے. بیت المقدس اسلام کا مشن ہے، اس لیے کہ جب کربلا معلی میں نبی کے نواسے کا قدم پڑے تو ہم کربلا نہیں، کربلا شریف کہتے ہیں. لیکن مسجد اقصی تو وہ ہے جہاں مصطفیٰ کی آل کی قدم نہیں، میرے نبی کا قدم ناز پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یار زندہ، صحبت باقی. خدا حافظ. السلام علیکم.